الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری کے ساتھ بھیجا۔ گزشتہ 2-3 جمعے سے یہ بات چل رہی تھی کہ عبادات کس طرح کرنی ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے، پاکی طہارت کے کیا مسائل ہیں، ان موضوعات پر بات ہوئی۔ عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ سب مل کر جو ہیں پورا دین اسلام بنتا ہے۔ اسلام صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر، صرف اتنا اسلام نہیں ہے۔ یہ تو عبادات ہو گئی، والدین کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یہ ساری عبادتوں کے اندر۔ معاملات، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین، معاشرت یعنی سماج میں کس طرح رہنا، اخلاقیات یعنی ہماری عادت و اطوار جو ہیں، ہمارے طور و طریق وہ کس طرح ہو، یہ ساری چیزیں مل کر اسلام بنتا ہے۔ تو عبادات پر کچھ موضوعات پر بات ہوئی۔ قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ کی 275ویں آیت ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی۔ دوسری اسی 2-3 لکیر کے بعد آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ کائنات میں بسنے والے تمام انسان اور خصوصاً مسلمان، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کریں، اللہ کے ساتھ لڑیں؟ ایک چیز امپاسبل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین، وہ ایسا پروردگار ہیں جو سارے جہاں کا مالک ہے، اور ہم تو یعنی یہ جہاں جو دنیا دکھ رہی ہے تو ایک مختصر سا اس کا ایک پتھوی ہے، اس کے علاوہ کئی اور سارے سیارے ہیں، تو یہ اس کے اندر ایک چھوٹے سے رہنے والے ہم انسان ہیں، تو اللہ سے مقابلہ یہ تو ناممکن ہے۔ تو ایک چیز یہ بات کہ دنیا میں بسنے والے تمام انسان اور خصوصاً مسلمان کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان ہو۔ مقابلہ یعنی جنگ، یعنی آج سے تیری اور میری دشمنی، یہ پاسبل ہے؟ امپاسبل ہے۔ ایک بات سمجھ لیں۔ دوسری چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، آپ ایک بات پہلے اپنے دماغ میں بٹھائے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ، لڑائی، دشمنی خصوصاً مسلمان کریں، یہ امپاسبل ہے۔ اور دوسری چیز، اگر کوئی 2 مرد یا عورت کوئی بھی ہو، انسان آپس میں لڑیں اور اس میں ماں باپ کی گالی کوئی دیتا ہے، ہم برداشت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، گالی برداشت نہیں کرتے۔ اور اگر ماں کے ساتھ زنا کیا جائے، کیا کہہ رہا ہوں میں؟
اپنی امی کے ساتھ جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں اسی سے منہ کالا کرے، اسی سے زنا کرے، یہ برداشت کے قابل ہے؟ نہیں ہے نا؟ دونوں بات اب سمجھو، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان، کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ اور یہ کیا پاسبل ہے کہ میں جس سے پیدا ہوا اسی سے منہ کالا کروں، اسی سے اپنی خواہش پوری کروں اور اسی سے زنا کروں، بدکاری کروں؟ پاسبل ہے؟ دونوں چیزیں امپاسبل۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ اب میں جس موضوع پر بات سمجھانا چاہتا ہوں اس میں میری بات نہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے اور اس کا رسول کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے پکے مسلمان ہو تو بیاج سے، سود سے بچنا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ کس سے بچنا ہے؟ بیاج سے، سود سے بچتے رہنا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کوئی اس میں پڑا، لون میں پڑا، بجاج فائننس میں پڑا، ہفتے والے معاملے کے اندر پڑا، سود قرضہ لینے کے اندر پڑا اور سودی معاملہ ہے، اس کا بیاج والا معاملہ ہے، گویا کہ اس نے قرآن کریم کی اس آیت سے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ سمجھ گئے پہلی بات؟ یعنی اللہ پورے معاشرت کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، پوری معاشرت یعنی دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو بیاج سے روکنا چاہتے کہ یہ واقعتاً ہمارے لیے مفید نہیں ہے، اس لیے تو اللہ نے حرام کا سکھا۔ اور ایک عجیب بات، قرآن کریم میں زنا، چوری، ڈاکہ زنی، پھر اس کے علاوہ بہت سارے گناہ ہیں، آپ نے سنے ہیں کئی سارے گناہ، نماز نہ پڑھنے والا، ماں باپ کو گالی دینے والا، حقوق ادا نہ کرنے والا، بہت سارے، لیکن اللہ نے کبھی بھی کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا، قرآن میں یہ بات نہیں کہی کہ یہ گناہ کرو گے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے کسی گناہ کے بارے میں اتنی سخت وعید اور اتنی خطرناک بات نہیں کہی کہ والدین کو گالی دینے والا ہو، مارنے والا، اس کے عذابات ہیں، لیکن قرآن میں اللہ نے اتنا صاف نہیں کہا۔ لیکن سود اور بیاج کے بارے میں اللہ نے یہ صاف کہا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، سود میں پڑتا ہے، لون میں پڑتا ہے، اس معاملے میں پڑتا ہے، اللہ اور اس کا رسول جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اب آپ سوچ کہ اگر ایک بندہ آج پورے معاشرے میں دیکھو، پورے معاشرے میں دیکھو، میں نے تو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں احباب میں بہت دیکھا، کیا تو فون ہفتے پہ، گھر ہفتے پہ، کئی چیزیں ہفتے پہ چل رہی ہیں، لون پہ چل رہی ہیں، تو کیا ہے یہ سودی بینکنگ کا معاملہ؟ دیکھو سود کے مسائل، بیاج کے مسائل اپنے مفتیان کرام سے آپ پوچھیں کہ کیا کیا مسائل ہے، میں صرف اس کی وعید قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے اور اس کی کتنی خطرناک بیماریاں ہیں جو پورے سماج کو لے ڈوبتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہفتے میں پڑھنے والا، سود لینے والا، اس میں مدد کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سود میں مدد کرنے والا، جیسے مجھے کوئی پوچھے کہ بھائی میرے پاس پیسہ نہ تھی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیا کروں؟ ہفتے پہ لے لو، میں نے اس کو مدد کر دی، اشارہ کر دیا۔ یا کوئی جو ہے اس کے پاس نہیں ہے لیکن میں نے کہا ہمارا پاس ہے بجاج نو کارڈ ہے، میرے پاس بجاج کا یا جس پر بھی لون چلتی ہے، میں نے کہا لاؤ میں دے دیتا ہوں، میرے نام پر تم لے لو، کیا ہو گیا؟ آپ نے معین، مددگار ہو گئے۔ کوئی اس پر گواہ بنا یا کسی بھی طرح مدد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تمام لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ کیا ہے لعنت؟ کس کو کہے؟ لعنتی آدمی ہے، لعنت یعنی اللہ اور اس کے رسول کی رحمت سے دور ہو گیا۔ سماج کو دیکھو، بڑے بڑے علماء کرام کہتے ہیں، بلکہ ابھی جو دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے اطراف میں اور جتنے اسفار کیے میں نے دیکھا کہ مسلمان کا ایک بڑا طبقہ بیاج کے اندر پڑ گیا، لون کے اندر پڑ گیا ہے،
اور اس کا کیوں ایسا ہوا ہے اس کی ایک بات سنو۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آپ دیکھیں 278ویں آیت ہے، 278 سورہ بقرہ کی، یعنی پہلا ہی پارہ جہاں شروع ہوتا ہے، سورہ بقرہ جو شروع ہوتی ہے اس کی 278ویں آیت کے اندر اللہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اب آپ ایک اصول سمجھیں، جب کسی سے لڑائی ہوتی ہے، جنگ کا معاملہ ہوتا ہے، کسی پر چڑھائی کی جاتی ہے، اس وقت میں جو بھی چڑھائی کرنے والے آپس میں دو فریقین ہوتے ہیں، دو جماعتیں ہوتی ہیں، وہ یہ چاہتی ہے دونوں جماعتیں کہ جس پر میں قابض ہو جاؤں، یعنی جس پر فاتح ہو جاؤں، میں جیت جاؤں، اس کی قیمتی چیز کو اٹھا لوں گا، ہڑپ لوں گا۔ جیسے ایسا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بامڑ ویل والے نے چکلی پر جو ہے حملہ کر دیا۔ اب جو ہے بامڑ ویل والے کیا چاہتے ہیں، جیسے ہمارا انڈیا کا کوہ نور چلا گیا، کوہ نور چلا گیا تھا، قیمتی چیز اٹھا لی۔ اسی طرح جو ہے جنگ کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ جو جیتنے والا ہوتا ہے وہ سامنے والے کی قیمتی چیز اٹھا لیتا ہے۔ علماء اس آیت کے ذریعے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ جب آدمی سود میں پڑتا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب سود میں پڑ گیا، لون میں پڑ گیا، بیاج میں پڑ گیا، اس کے بعد جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی۔ اب اللہ سے مقابلہ تو امپاسبل، اللہ کیا کرے گا؟ تو اللہ یہ کرے گا کہ اس کا خاتمہ، جو سب سے قیمتی دولت ایک مسلمان کے پاس ہے، ایمان کی دولت، مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ زندگی بھر ہمارا نام مسلمانوں میں رہا ہو، اور جو ہے مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب نہ ہو، ایمان نصیب نہ ہو، اور ہمارا خاتمہ بالخیر نہ ہو۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سوچو سماج میں کتنا چل رہا ہے، کتنا رواج ہے۔ اور مزید ایک بات کہ سود میں پڑھنے سے جو بیاج پڑتا ہے وہ غریبوں کا اور مسکینوں کا خون ہے چوسا ہوا، اور ان کا درد بھرا ان کا مال ہے جو ہمیں ملتا ہے۔ اور ایک عجیب بات جو ہمارے گاؤں میں سے، نام لینا مناسب نہیں ہے، بول دوں گا تب بھی کوئی پریشانی، رمضان کے موقع پر دو مخلص افراد جو مجھ سے اچھا تعلق رکھتے، انہوں نے یہ بات مجھے سمجھائی، مولانا کہ جو ہے اب جو ہم گوگل پہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہ آن لائن پلیٹ فارم ہیں اس پر اپنا پیسے کو ڈالتے ہیں، تو اس موقع پر جو ہماری رقم ہوتی ہے، بینک میں ہماری رقم ہوتی ہے، تو اس پر بھی کچھ نہ کچھ بیاج جمع ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، مثال کے طور پر میرے پاس سے تو 5,000 روپے پڑے ہوئے، 1 مہینہ 2 مہینہ پڑے ہوئے، اس پر بھی بیاج آتا ہے، تو ہم تو یہ سمجھتے ہی نہیں کہ اس میں بیاج ہے یا نہیں۔ تو وہ مخلص دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ جو ہے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس میں سے 50 روپے 100 روپے ایسے ہی بغیر نیت کے نکال دینی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر بھی بیاج پڑا ہوا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت پہلے بیان کر دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، یہ جو میں حدیث کے حوالے دے رہا ہوں وہی میں لکھ کر یہاں لاتا ہوں کیونکہ میں بھی بھول جاتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے۔ ابو داؤد کون سی؟ صحیح حدیثوں میں سے، یعنی اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی عالم مفتی بن ہی نہیں سکتا، اس کتاب کا حوالہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود کھانے سے کوئی بچ ہی نہیں سکے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا نبی فرما رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سود سے آدمی بچ ہی نہیں سکے گا، اور اگر کوئی بچ گیا تو اس کے دھوئے سے بھی نہیں بچ سکے گا۔ یعنی کہتے ہیں کہ جیسے میں سگریٹ پی رہا ہوں، مجھے بری عادت ہے، تو میرا دوست جو ہے وہ تو میرے پاس بیٹھا ہے، اس کو عادت نہیں ہے، تو میں سگریٹ پی رہا ہوں تو میں تو نقصان میں ہے، لیکن دھواں تو اس کو بھی لگ رہا ہے۔ اسی طرح ایک زمانہ، یعنی ابھی ہمارا جو زمانہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس طرح معاملات میں ہم کتنے ڈھیلے اور خراب ہو گئے ہیں کہ سود کے اندر پڑے، اپنی خواہشات کو اتنا بڑھایا کہ آمدنی جتنی نہیں ہے اتنی تو ہماری جو ہے خرچ ہیں۔
ہمارا خرچہ اتنا بڑا ہوا ہے، اور جو ہے اتنے خواہش پرست ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنی ضروریات سے بڑھ کر خواہشات میں پڑ گئے ہیں، لوگوں کے دکھلاوے میں، اور لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے سود میں پڑ جاتا ہے آدمی۔ اور اللہ نے اتنا بڑا اعلان کیا۔ اور میں نے دوسری بات آپ کو کہی تھی شروع میں، ایک بات کہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ یہ تو امپاسبل، دوسری بات کہی تھی کہ ماں کے ساتھ زنا پاسبل ہے؟ پاسبل ہی نہیں، کون برداشت کرے گا کہ اپنی ماں سے زنا کرے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن ماجہ، یعنی یہ بھی اس حدیث کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جس کو پڑھے بغیر عالم بن ہی نہیں سکتا، مفتی بن ہی نہیں سکتا، اس کتاب یعنی صحیح حدیث کا حوالہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو بیاج ہیں اس کے اندر 70 طرح کے گناہ ہیں، بیاج ہے اس کے اندر 70 طرح کے الگ الگ کیٹیگری کے گناہ ہیں، اور اللہ کا نبی اس کے بعد آگے یہ کہہ رہا کہ اس میں جو سب سے ہلکا گناہ، سوچو ذرا عجیب بات ہے، اللہ کے نبی جو بات کہہ رہے ہیں کہ اس میں سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ وہ زنا کریں، تو دوسرے جو 70 میں ایک کم جو باقی رہ گئے وہ گناہ کیسے ہو گئے؟ سوچ رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کا نبی یہ بات کہہ رہا ہے کہ سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ بیاج میں پڑنے والا گویا ایسا ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرنے والا، اور یہ گناہ اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے ہلکا 70 گناہوں میں۔ تو سوچو کہ باقی جو 70 میں ایک کم گناہ ہیں وہ کتنے خطرناک ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی ماں کے ساتھ زنا کو جائز نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بیاج اور لوگوں سے قرضہ لے کر پھر جو نہ دینا اور سود میں پڑ جانا اتنا خطرناک ہے کہ آدمی کی خود کی زندگی جو ہے وہ پریشانی میں، آگ میں پڑ جاتی ہے، آدمی سکون میں رہتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو دیکھا ہو، میں نے تو اپنی بہت عمر ابھی گزاری نہیں ہے، لیکن آپ خود بتائیے، میں نے اپنی آنکھوں دیکھا ہے، ایک ہفتہ ختم ہوا نہیں، ایک بیاج ختم ہوا نہیں، ایک لون ابھی ختم نہیں ہوئی، ایک لون کو چکانے کے لیے دوسری لون کو چکانے کے لیے تیسری لون، اس طرح آدمی کرتا ہے۔ اور اس میں اس لیے تو ہمارے بڑے جیسے میرے والد صاحب کہتے ہیں آج تو چکرویوج ہے، ایسا آدمی اس میں گھومتا رہتا ہے۔ اور آپ سوچو کہ جو لون دینے والے ہیں وہ کیا ہمارے والدین ہیں، ہمارے ابا ہیں، ہمارے باپ ہوتے ہیں کہ وہ بہت خوشی، آپ کہو ذرا اپلیکیشن میں ڈالو اور آپ کہو کہ مجھے لون چاہیے 10 لاکھ روپے کی، 2 لاکھ روپے کی، 5 لاکھ روپے کی، گارنٹی ہے، اور آپ اس کے شاہد ہیں، خود گواہ ہیں، آپ کو کال پر کال آنا شروع ہو جائیں گے بینک سے، آپ کو لون چاہیے، آپ کو لون چاہیے، آپ کو لون چاہیے۔ اوہ اتنے ہمارے لیے خیر خواہ اور ہمارے لیے بھلامن چاہنے والے بینک والے ہو گئے، جو سود دے رہے ہیں ہم کو وہ اتنے بھلامن چاہنے والے ہو گئے، ہم کو فون کر 10 لاکھ روپیہ چاہیے، 10 لون پر چاہیے 10 لاکھ۔ اللہ کے بندو سوچو کہ 10 لاکھ کے بعد ہماری جو واٹ لگنے والی ہے، ہم پر جو پریشانی آنے والی ہے، اللہ اور اس کا رسول وہ بات سمجھا رہا ہے کہ جو ہے ہم اتنی پریشانیوں میں گزر جائیں گے کہ ہمارے بیوی بچے سارا ہمارا بزنس کاروبار گھر سب کچھ جو ہے داؤ پر لگ جائے، پھر بھی مسلمان سمجھتا نہیں اس بات کو۔ جو ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو ہے پہلے یہ معاملے ہوتے تھے کہ جو ہے آپس میں معاملہ چلتا، جیسے مجھے پیسے کی ضرورت ہے، میں لیاقت بھائی کے پاس گیا، رفیق بھائی کے پاس گیا، کسی بھی گاؤں والے کے پاس، مجھے قرضہ دے دو، قرض حسنہ دے دو میرے، اور ایک وقت متعین ہوتا تھا کہ بھائی اتنا وقت ہوگا میں آپ کو انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا دے دوں گا۔ لیکن ہوا یہ معاملہ اس کے بعد کہ جو ہے آپس میں بھروسہ ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ جب ضرورت تھی تو اتنا رونا دھونا تھا اور اتنے تقاضے اور اس کیفیت اپنی بنائی تھی کہ آدمی کو درد آ جاتا، رحم آ جاتا، دیا آ جاتی تو دے دیتا تھا۔ لیکن معاملہ پتا چلا کہ جب دینے کی باری آئی تو جس کے پیسے ہیں وہ خود بھکاری کی طرح روزانہ چکر لگاتا، بار بار کال کرنا پڑتی ہے، اور تب جا کر بھی اپنے ذاتی خون پسینے کی کمائی کو جو ہے بھیک کی طرح مانگنا پڑتا ہے۔ تو سمجھ گیا مسلمان کہ اب اعتبار والا معاملہ رہا نہیں، وہ بھولے بالے دل رہی نہیں ہے۔
تو ان لوگوں نے یہ بات سمجھی کہ جو ہے ہم کیا کریں، ان لوگوں کو قرضے میں ڈالیں، تو یہ سود والی سسٹم نکالی، انٹرسٹ والی سسٹم نکالی۔ اب کیا کرتے ہیں، کسی سے تو لیتے نہیں ہیں، لیکن بینک سے سیدھا لون لے۔ اور سب پریشانی ہوئی تو ہوں کرے۔ اللہ کے بندو، اگر پیسے ہی نہ، کھانا تو 2 وقت کا ملتا ہے، کپڑے پہننے کو ہماری ضروریات زندگی کیا ہے؟ ہم اپنی ضروریات زندگی میں اپنا پورا ترتیب بنائیں اور دیکھیں کہ میری زندگی کیا ہے۔ ہم اپنی ضرورت سے زائد اپنے پاؤں کو پھیلا رہے ہیں اور اپنی خواہشات میں بڑھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھلاوے میں ہم آگے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم سود اور بیاج کے اندر پڑ رہے ہیں، جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سود کا 1 روپیہ، یہ بھی سوچے آپ، 1 درہم، عربی میں درہم ہے، تو سود کا 1 روپیہ یا 1 درہم یعنی اس کا کھانے والا، آپ سوچو، اپنی ماں سے 33 مرتبہ زنا کرنے کی طرح ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا تم برداشت نہیں کر سکتے ہو، میں کہہ رہا ہوں، یعنی جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم سود کا، لون کا 1 روپیہ، ہمارے تو لاکھوں کی لون ہے، تو سوچو پھر ہماری اولاد، پھر گھروں میں برکت، پھر گھروں میں جھگڑے، پریشانی، کوئی اور وجہ نہیں ہے اس چیز کی۔ عبادت، جیسے میں بہت عبادت گزار ہوں لیکن میرا لقمہ حلال نہیں ہے، میرا لقمہ حلال نہیں ہے، تو کتنی بھی عبادت کر لو، آپ کا لقمہ، آپ کی انکم جو ہے وہ حرام ہے، تو جو ہے کیسے عبادت قبول ہو سکتی ہے؟ پھر جو ہے گھروں میں برکت، رحمت پھر کیسے آ سکتی ہے؟ پھر ہماری اولاد فرما بردار؟ امپاسبل ہے کہ جو چیز ڈالی ہے وہی حرام کی چیزیں نکلنے والی ہے۔ پھر اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہو، ہمارے بچے جنید بغدادی، خواجہ معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء جیسے بنے، یہ خواب جو ہیں بلی کے خواب میں چھچڑے، یہ ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو سود اور بیاج اور لون کے معاملے سے بچائیں، اور جس سے قرض لے رہے ہیں، اللہ کے بندو، اگر ہمیں اس قرض کے ادا کرنے کی طاقت ہے تبھی جا کر لیں، اور اتنی ضرورت ہے تبھی۔ قرض کے مسائل مستقل الگ ہیں، لیکن صرف خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، بلکہ جو ہے ہمیں اپنی آدمی کو ضرورت پڑتی ہے تو جتنی ضرورت ہو اس کو سنبھال کر جو ہے اپنے آپ کو کسی محسن کے سامنے رکھ کر، اور کوئی خیر خواہ ہو اس کو سامنے رکھ کر قرض لینا، وہ بات الگ ہے۔ لیکن سود میں پڑھنا، بینکنگ کے معاملے میں پڑھنا اور لون کے معاملے میں پڑھنا، اللہ کی قسم یہ قرآن کا صاف اعلان اور بہت ساری حدیثیں، لیکن وقت ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو اور خصوصاً ہمارے گاؤں والوں کو اس بری نحوست سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔